سب سے پہلے تو میں ارشد ندیم کے حوالے سے آپ کا کامنٹ چاہوں گی. ظاہر ہے آپ بھی چونکہ ایک اسپورٹس مین ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے اولمپکس میں کم تھی, لیکن ارشد ندیم کی جو یہ فائنل میں کوالیفائی کرنا ہے اور ان کا میڈل لے کر آنے کے حوالے سے جو امیدیں ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہمارے لیے بڑی اچھی خبر ہے یہ. بالکل آپ نے صحیح کہا, پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے, اور جو سب سے بڑی اچھی خبر ہے وہ اس کی فیملی کے لیے. یس, حکومت نے کیا سپورٹ کیا مجھے بتا دو. اپنی محنت سے یہ لڑکا نکلا ہے, جس طرح ہمارا وہ ریسلر بھی نکلا تھا اور باقی نکلتے ہیں. ہم جب یہ جیت جاتے ہیں تو ہم ان کو ہیرو مان جاتے ہیں, اور جب یہ جا رہے ہوتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے, اس وقت ہم ان کی کوئی سپورٹ نہیں کرتی. یہ ہر جگہ ہم نے ایک کر دیکھا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں اسکواش, ہاکی, بالکل اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ اچھی بات ہے, آپ نے اچھی خبر بھی دی ہے, افسوسناک بھی ہے. کہ دیکھو آپ کے پاس اتنا ٹیلنٹ پاکستان میں پڑا ہوا ہے, خدا را ان کی آپ مدد کرو, ان کو ہیلپ کرو. تو جب آپ ان کو ہیلپ کرو گے ہمارے بہت نام نکلیں گے, بہت بڑے بڑے, ہم بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, لیکن کرے تو کرے کون, کرے تو کرے کون, یہی تو بات ہے. لیکن جو کرنے والے ہیں وہ اپنی ہی کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. میر صاحب, جس طرح سے ابھی ہم نے یہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری ہے جس پہ پی ٹی آئی نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے, یہ جو معاملہ ہے کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں, یا یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ اتنا زیادہ ڈریگ ہو گیا ہے ساری صورتحال؟ یہ ایک بڑا ڈسگریسفل ایک میں سمجھتا ہوں ایکٹ ہے, کیونکہ آپ نے ویدر اٹ از پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, کوئی بھی پارٹی ہو, آپ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے اور اقدامات نہیں لیتے کہ اگلی پارٹی تکڑی نہ ہو جائے. آپ نے جمہوریت کو تکڑا کرنا ہے, پارٹیز کو, اور انسیڈنٹل جو چیزیں آتی ہیں ان کو آپ نے تکڑا نہیں کرنا. یہ شارٹ ٹرم تھنکنگ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ ان دی لارجر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی جو ہم بات کرتے ہیں. تو جن لوگوں کو ڈیموکریسی نہیں چاہیے تو وہ یہی چیزیں کریں اور کرتے رہیں گے. اور یاد رکھیں, آپ نے جماعت اسلامی کی بھی بات کی, باقیوں کی بھی, یہ ایک ببل بن رہا ہے. میں تو یہی کہوں گا خدا کی قسم کہ پلیز اس ببل کو پھٹنے مت دو, اس کو ریزالو کر لو. یہ ایک دفعہ پھٹ گیا تو اس کا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے, اور پوائنٹ آف نو ریٹرن آپ نے دیکھ لیا کہ ایک زمانے کے اندر جب یہ پیپلز پارٹی آئی تھی, انہوں نے ایسا آپ کہہ لو کہ انسیڈنٹس ہم نے دیکھے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے. یہ ریڈ شرٹس پہن کے دفتروں کے اندر آگے ہوئے تھے. یہ دوبارہ اگر اس طرح ہو گیا تو آپ کیا کرو گے؟ ان کو گولی مارو گے؟ کتنے مار دو گے؟ اور یہی چیز ہے, اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک انرکی کی طرف اگر چلے گئے تو I think it will be a point of no return. We have to think in the larger interest of Pakistan. Pakistan first. تو پاکستان فرسٹ کے اندر ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کریں. یہ نہ کریں کہ اسمبلی کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بحث, وہ پہلے وہ پیپل یہ آئی ہے پی ٹی آئی, اس نے ایسے بل بنا لیے, نون آئی اس نے بنا لیے, پیپلز پارٹی آئی اس نے بنا لیے. بھائی بلز مل کے بناؤ. آپ سب جتنے بھی پارٹیز ہو, آپ عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہو. تو اگر آپ نے عوام فرینڈلی نہیں کوئی کام کیا تو پھر اس پارٹی کا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو سب کو پتا ہے سچ کیا ہو رہا ہے, جھوٹ کیا ہو رہا ہے. یو آر سو رائٹ میر صاحب. آپ نے ابھی بات کی کہ یہ سب, چاہے وہ تحریک انصاف ہے, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, یہ کیا ان کو اس بات کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ جو ایکٹ یا بل ابھی منظور کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس میں جو چینجز آتے ہیں, پھر ان کی جب حکومت آئے یا یہ اپوزیشن میں ہو تو ان پہ بھی اسی طرح سے یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں, اور پھر وہ نئی ترامیم کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. دوسری جانب آپ نے عوام کا ذکر کیا, لیکن ابھی اس عوام کے لیے تو ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ ان سیاسی جماعتوں کے ان تمام تر ایکٹیویٹیز میں کوئی عوامی انٹرسٹ بھی ہے. یہ تو صرف اب اپنے جو کہہ لیں نا معاملات کو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے. عوام تو اس وقت وہی مہنگائی ہے, وہی بجلی کے بل ہے, وہی مسائل ہیں جس میں الجھی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں یہ جو بلز آج پاس کر رہے ہیں یا کوئی بھی کر رہے ہیں, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگیاں دے, لیکن یہ تو سب ایکسپائری لائن پہ ہیں. دے آر آن دا وے آؤٹ آف دا گورنمنٹ, نہیں آؤٹ آف لائف. کیا لیگیسی آپ یہی چھوڑ کے جاؤ گے اس دنیا کے اندر؟
کہ یہ ہم نے کیا تھا، یہ کیا تھا. اور جو فیوچر جنریشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ کیا دے کے جا رہے ہو؟ ان کے ہاتھ میں آپ ڈسیڈنسی دے کے جا رہے ہو، ان کے ہاتھ میں ایک پولیٹیکل ریبیلین دے کے جا رہے ہو آپ. تو کیا ہم نے نیو جنریشن کو اسی طرح آگے لے کے جانا ہے تاکہ وہ یہ جو پرانے ہیں ان کے کام وہ آگے لے کے چلیں؟ بھائی آپ ان کے لیے ایک روشنی کا ایک میدان چھوڑ کے جاؤ تاکہ جتنے بھی نئے پولیٹیشینز ہیں ہر پارٹی کے، وہ ایک ایسے ایک اقدامات یا ریزولوشنز لے کے آئے کہ جس میں ہم نے پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. یہاں تو آپ وہ میں ابھی بات بھی کر رہا تھا کہ ایک وہ کیا ایک ریسٹورینٹ ہے، اٹ از اے ہسٹوریکل سائٹ، سینک سائٹ، وہ کیا ہے مونٹینا، اس کو پکڑ کے بند کر دیا. 1 بلین روپے کی انویسٹمنٹ ڈاؤن دا ڈرین. کیوں جی؟ کسی کا انٹرسٹ تھا اس کے اندر. مجھے بتا دو، اور یہ انٹرسٹ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ 4 یا 5 دنوں کے اندر. یہ انٹرسٹ بھی آ جائے گا کہ کون اس کا پیچھے ہے، کون اس کا انٹرسٹ کر رہا ہے ان کو اس کے لیے. تو مجھے بتاؤ، یہ جو آپ کے پاس جابس کی ویسی اویلیبلٹی نہیں ہے، آپ ان کو نکال دو گے، کیا کرو گے؟ ان کو نکال کے وہاں کیا پھر کھنڈرات کر دو گے؟ یار کچھ تو سوچا کرو، کچھ تو سوچا کرو. یہ جاہل لوگ کہاں سے آ گئے ہمارے اوپر؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کیسے ڈیسیجنز ہم دیکھ رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی یہ اچھے ڈیسیجنز تو نہیں ہیں جو بنائے جا رہے ہیں. یہ جو ابھی میر صاحب، میں چونکہ جماعت اسلامی کے احتجاج کے حوالے سے، دھرنے کے حوالے سے آپ سے ضرور سوال کرنا چاہوں گی. ان کا مطالبات تو ہم سب کو ہے، ساتھ تحریری طور پر انہوں نے جو مطالبات دیے ہیں اور سارے عوامی مسائل ہیں جن کو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا سٹانس اس وقت خاصا اسٹرکٹ بھی ہے ان چیزوں کو لے کے. 2 کے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں حکومت کے ساتھ. ان کے مطابق اگر مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو پھر یہ مارچ میں تبدیل ہو جائے گا، اور 14 اگست کے بعد ملک گیر جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے وہ ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ اس دھرنے، احتجاج یا مارچ کا ان سارے معاملات پہ کوئی اثر ہوگا، امپیکٹ ہوگا؟ بالکل ہوگا جی، پولیٹیکلی ہوگا. دیکھیں نا، اب آپ نے پی ڈی ایم بنائی تھی، آپ نے پی ایم ایل این کو ایک مرغا بنا دیا، اس کو آپ نے اس کو ذبح کر دیا. اب پی ایم ایل این کی جو کریڈیبلٹی ہے اٹس آن دا لائن. حالانکہ قصور ان کا نہیں ہے، یہ قصور پچھلی کئی گورنمنٹس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا وقت آ گیا ورلڈ اکنامک کے اندر، اکانومی کے اندر آپ کہہ لو کہ ایک ڈاؤن فال آیا، یہ پی ایم ایل این اوپر آ گیا. یہ باقی کیوں نہیں آئے؟ اس میں پیپلز پارٹی نے بڑا زبردست ایک رول پلے کیا. ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے wrath of the people will come out sooner or later. So انہوں نے ایک اچھا ایک اپنا پولیٹیکل ایک ڈومین کیا. یہی اگر یہ سارے بیٹھ کے کر جاتے rather than کہ عمران کو نکالو، وہی عمران نکل گیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ پاکستان بہتر ہو گیا؟ مجھے بتا دیں آپ. لیکن وہ سیاست کا محور تو ابھی بھی جو ہیں وہی ہے شخصیت. ایک ہماری تمام تر حکومتی وزراء کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں، کسی کی بھی دیکھ لیں، بات صرف ایک ہی شخص کے بارے میں ہو رہی ہے اور عوامی مسائل تو بالکل کہیں دور کھڑے ہیں. بالکل صحیح کہا. دیکھو نا جی، یہ عمران کو یہ کوئی جادوگر تو ہے کوئی نہیں. یہ آیا ہے، بلکہ جو سیزن پولیٹیشنز ہیں ان کو زبردستی سے جا کے اس سے بیٹھ کے سے بات کرو. بھائی آپ کے پاس میجورٹی ہے، سپورٹ آپ کو لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں کر رہے، یہ چیز ٹھیک نہیں کر رہے، یہ آپ بہت اچھی کر رہے ہیں، تو لیٹس آل سٹ ڈاؤن اینڈ ڈو اٹ. آپ کے پاس ایک کنسٹرکٹیو پوزیشن بھی ہوتی، آپ بھی اچھا کام کرتے. تو یہ جو ایگوز ہے نا ہماری پالیٹکس کے اندر، ہاں، اس کو سائڈ پہ رکھ کے بات چیت کرنی ہوگی، تبھی مسائل کا حل ہوگا. تھینک یو ویری مچ میر صاحب، بہت شکریہ.